جس کے مدیر جو ہیں وہ وہیں کے تھے۔ پہلا روزنامہ دھنباد سے 1981 عیسوی میں دھنباد ایکسپریس نکالا گیا، جس کے مدیر رضوی صاحب تھے، جو قومی تنظیم میں یہاں تھے۔ ابھی پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال ان کا انتقال ہوا۔ 1990 عیسوی میں شمائل نبی نے ایک اخبار یہاں سے شروع کیا تھا، راہ رو، جس کے مدیر تھے وہاں اشرفی صاحب، اور اس کا ایک پورا سلسلہ ہے جو کبھی انشاءاللہ میں لکھوں گا، اس کو پڑھیں گے آپ تو بڑا مزہ آئے گا۔ 1992 عیسوی میں فاروقی تنظیم کی اشاعت یہاں سے شروع ہوئی، اور 1994 عیسوی میں 6 دسمبر کو خورشید پرویز صدیقی صاحب یہاں تشریف لائے، جو پرانے زمانے کا رائل ہوٹل کہتے تھے ہم لوگ، اس کے ایک کمرے میں کرائے میں رہتے تھے، اور برسوں یہ عالم رہا کہ وہ یا تو ہم اور مجیبی صاحب اس کے کمرے میں جاتے تھے، جمشید قمر صاحب جاتے تھے، سب لوگ جو لوگ ملنے جلنے والے، یا وہ نکلے تو ہماری گلی ہی سے جاتے تھے۔ تو برسوں روزانہ کی ملاقات خورشید پرویز صدیقی صاحب سے رہی۔ فی الوقت رانچی سے اردو کے 14 اخبارات ابھی نکل رہے۔ یہ ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے اردو صحافت کا رانچی۔ اب آ جائیے خورشید پرویز صدیقی صاحب کی طرف۔ تو میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا، 1994 عیسوی 6 دسمبر وہ رانچی میں آئے، اور رائل ہوٹل، جس کا نام اس وقت شالیمار ہوٹل تھا، اور اس میں پہلے ڈاکٹر مجید اعظم کی کلینک بھی چلتی تھی، بہت معروف جگہ وہ بائسکوپ رتن ٹاکیز کے پاس ہے، تو بائسکوپ کے پاس کہلاتا تھا وہ علاقہ۔ ڈاکٹر مجید کی کلینک بھی تھی، میرا گھر 5 منٹ کے فاصلے پر تھا، خورشید صاحب سے روزانہ ملاقات ہوتی۔ خورشید پرویز صدیقی صاحب صرف اخبار کے صحافی نہیں، ہمارے دلچسپی اسی لیے ان کی ذات گرامی سے کچھ زیادہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اخبار کے صحافی نہیں، وہ خبر کی روح سے واقف ہے کہ خبر کس کو کہتے ہیں۔ تاج محل پر ایک مضمون ان کا ہم نے پڑھا، انہوں نے سنایا 2-4 لائن، تو ہم نے کہا کہ پورا کسی میں پڑھوں گا، پورا مضمون وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھا، اور وہ مضمون بھائی تاج محل پہ وہ ایک مضمون کافی ہے کہ عیسیٰ خان اس کا چیف آرکیٹیکٹ تھا، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تاج محل کے جو چاروں مینار ہیں وہ 90 ڈگری پر نہیں کھڑے، ہلکا سا ایسے ہے، تاکہ اگر زلزلہ آ جائے تو اس مینار سے تاج محل کو نقصان نہ ہو، وہ ادھر ادھر گر جائے۔ ایک مزدور، کتنے مزدوروں نے کتنے گھنٹے کتنے برس تاج محل پر، وہ ڈاکومنٹری کی حیثیت ہے، اس مضمون کو حاصل ہے جو انہوں نے لکھا۔ اب بتائیے کہ ایک شخص تاج محل پر مضمون لکھ رہا ہے، اور ایسا کہ جس مضمون کو ایک طرح سے حرف آخر کا درجہ حاصل ہو جائے۔ اسی طرح سر سید کی پہلی مشہور و معروف کتاب آثار الصنادید سے سب ہم لوگ واقف ہیں۔ آثار الصنادید کے کئی نسخے پروفیسر ڈاکٹر خلیق انجم نے انجمن ترقی اردو سے مرتب کیے۔ اس میں تحقیقی طور پر خورشید پرویز صاحب نے جو اعتراضات کیے وہ اس قدر وسیع اور وزندار تھے کہ بعد میں اس مضمون کے چھپنے کے بعد جب اگلا ایڈیشن آیا تو اس میں انہوں نے خورشید پرویز صدیقی کے نام کو مینشن کیا ہے۔ آج بھی آپ اس کا اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو خورشید پرویز صدیقی کی تحریروں کی یہ صفات رہی۔ اسی طرح آدیواسی تہذیب پر میں نے کہا کہ کچھ لکھ دیجیے، اہدنامہ میں چھاپنا ہے۔ اس کی جو شروعات کی، اور اس کے بعد جھارکھنڈ کے حوالے سے اردو میں جو کچھ لکھا انہوں نے، جس کا کچھ حصہ آج مکمل کے حوالے کیا گیا ہے، اللہ کے رسم محفوظ رہے اور سب کتابی صورت میں آ جائے، وہ سب تاریخ اور دستاویز کی حیثیت ان کو حاصل ہے۔ تمام تحریر مستقل طور پر خورشید پرویز صدیقی نے جو کالم لکھی، اس میں سے مجھے یاد آتا ہے ایک کا عنوان کھری کھری، وہ لکھا کرتے تھے کھری کھری، ایک عنوان تھا تلخ نوائی، ایک عنوان تھا رانچی جو ایک شہر، ایک عنوان شزرا کا جو ابھی تک چل رہا ہے وہ سلسلہ، اور پٹنہ کے کتبے کے نام سے جو وقی کالمز انہوں نے لکھے
जिसका जिक्र अभी हमने नीरज साहब ने भी किया, वो जल्द अज जल्द किताबी सूरत में वो चीज़ें आ जाना चाहिए। उसी तरह पटने के 108 या उससे भी ज़ायद महलों की वजह तस्मिया और उसके उस तारीखी पस मंज़र, यानी ये आदमी कब पढ़ते हैं और कब लिखते हैं, इतना लिखा है। और सिर्फ लिखना नहीं है, लिखने को तो मनाजिर राशिद खरगानी ने भी 200 किताबें लिखी, लेकिन कुर्बान जाइए खुर्शीद परवेज़ के कलम के, इन्होंने बहुत पुरमर्ज मुहक्किक की नज़र से, मुअर्रिख की नज़र से उसको देखने की और परखने की कोशिश की।